صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایزڈ ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سفینہ عرب 786۔ ہمارا بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور چلتے ہیں آج کے مسائل اور سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کس نے کیا پوچھا ہے۔ اصغر علی بونگا حیات، یہ میرے خیال میں یہ پاک پتن شریف کی طرف ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے شہرت کو خودکش بمبار کہا ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، تو اس کی کچھ وجوہات ہیں جس کی بنا پر انہوں نے اس کو خودکش بمبار کہا ہے۔ اس سے مختلف چیزیں انسان میں پیدا ہو سکتی ہیں، مثلا خود پسندی پیدا ہو سکتی ہے اور تکبر پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس میں ہر طرح کی تنقید ہو سکتی ہے، کچھ ذلت میز تنقید بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ کچھ شدت پسند جو گروہ ہیں ان کی طرف سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ مختلف وجوہات ہیں جن کی بنا پر جناب حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خودکش بمبار سے تشبیہ دی ہے، لیکن وہ مرتبہ، وہ مقام یا وہ شہرت جو خصوصی طور پر اللہ کریم کی طرف سے انسان کو ودیت دی جائے تو اس میں خطرے والی جو ہے کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن جو مرتبہ یا جو مقام یا جو شہرت انسان اپنے نفس کی بدولت یا اپنے نفس کی وجہ سے لینا چاہتا ہے یا لیتا ہے تو وہ خطرناک بات ہے۔ زاہد خان اٹک، حسد کو آپ نے نفس کا خفیہ ہتھیار کہا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ ہم بھی اس کا شکار ہیں؟ اس میں دشواری والی تو ایسی کوئی بات نہیں، بس تھوڑا سا آپ غور کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ ہمارے اندر ایک ٹرانسمیٹر لگا ہوا ہے جو ہر اچھے اور برے عمل کے بارے میں ہمیں فوری طور پہ آگاہ کرتا رہتا ہے، اور یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں آگاہی دیتا رہتا ہے، اس کے سگنل آتے رہتے ہیں، اس کو آپ دوسرے لفظوں میں ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے پھر دو تین چیزیں ہیں، آپ ان پہ غور کریں، اگر تو وہ محسوس ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حسد کا شکار ہو چکے ہیں۔ مثلا کسی جاننے والے کی، کوئی قریبی رشتہ دار ہے یا دوست ہے یا جو بھی ہے، کسی جاننے والے کی کامیابی پہ اگر آپ پریشان ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ حسد میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کسی کی ناکامی پہ آپ کا دل خوش ہوتا ہے تو پھر بھی سمجھ لیں کہ آپ
جو ہے حسد کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگر کسی ناپسندیدہ انسان کی کسی کامیابی پر آپ بے چین ہو جاتے ہیں یا اس کی جو سچی بات ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حسد کا شکار ہو چکے ہیں۔ کسی کی حقیقی بات پر یا حق بات پر آپ تنقید برائے تنقید کے جواز ڈھونڈ رہے ہیں، وہ الفاظ جمع کر رہے ہیں کہ اس پہ تنقید کی جا سکے، تو سمجھ لیں کہ آپ حسد کا شکار ہو چکے ہیں۔ کسی کو اگر کوئی ذلت اٹھانی پڑ جائے اور آپ اس پہ مسرور ہوں، خوش ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ حسد میں مبتلا ہیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ حسد والا شخص جو ہے وہ دنیا میں تو ناکام رہتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی دین میں جو کامیابی ہے وہ بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔